بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق اللہ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارہ، جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی بنی اسرائیل اتنے واقعات ہونے کے باوجود، اتنے مشاہدات، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنی نعمتیں ان پہ اللہ نے کی، اتنے انعامات اللہ نے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی ان کے دل کیا ہے وہ سخت کے سخت ہی رہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ ان کے دل جو ہے پھر بھی کیا ہے اتنے باتیں سننے کے باوجود بھی کیا ہے سخت ہیں، جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں، یا او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت۔ لیکن وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے اللہ نے نہریں جاری فرمائی، یعنی چشمے جاری فرمائے ہیں، نہریں جاری فرمائی ہیں، لیکن وہ پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پھر اللہ پانی نکالتے ہیں، یعنی پانی بھی کیا ہے موم ہو جاتا ہے، اس میں پتھر اس میں سے پانی نکال جاتا ہے، اس سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اس سے نہریں جاری ہو رہی ہیں، لیکن ان کے جو آنسو ہیں وہ نہیں نکل رہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے یہ جو ہے وہ موم نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے پتھر ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کے خوف سے گرتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تو پتھروں سے بھی اگر کوئی سخت چیز ہے، یہ ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی یہ کر رہے ہیں اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، یعنی جو بھی کرتے ہیں اللہ ان کاموں کو سار کو دیکھ رہا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو، اب ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار مکہ یہ ساری چیزیں سن کے بھی اب بھی کیا تم ایمان رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے کوئی فریق جو ہے وہ ایمان لے کے آئے گا، یعنی اتنی سخت باتیں سننے کے باوجود، اتنے معجزات، اتنی ہر چیز انہوں نے دیکھی، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اب بھی ان سے کوئی توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ہاں ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو کلام اللہ کو سنتی ہے، لیکن سننے کے بعد کیا کرتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، اس کو الٹ لیتے ہیں، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اور ان کے اندر عقل نہیں ہے، حالانکہ ان کو اس چیز کا علم بھی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، کہ جس طرح اللہ نے پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل نازل فرمائی تھی، ان کے اندر بھی اللہ نے حق اور سچ باتیں بیان فرمائی تھی، اسی طرح اس کلام یعنی کلام اللہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، لیکن وہ سنتے ہیں کچھ، لیکن سننے کے باوجود بھی پھر کیا ان کو بدل دیتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں۔ کیسے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں نا ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لا چکے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اپنے وڈیروں سے، اپنے ان کو
کفار مکہ سے یا بڑے بڑے جو ان کے پوپ پادری تھے ان سے جب ملتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ تم ان سے وہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دی، یعنی تورات کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی اللہ نے جو جو واقعات آپ وسلم کی شان کے بارے میں آپ کی یعنی جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، بشارتیں دی ہیں پہلے کتابوں کے اندر، وہ تو ان کو پتہ تھا یہود و نصارہ کو، وہ ان کو یہودی ان کو کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ تم ان کے سامنے یہ باتیں کیوں بیان کرتے کہ ہماری تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی ہے، ہمارے انجیل کے اندر یہ بات آئی ہے، یہ باتیں ان سے کیوں کرتے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہا کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے رب کے سامنے یہ بات کہہ دیں گے، ان کو ہر چیز کا علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ تورات زبور انجیل کے اندر بھی یہ باتیں آئی تھیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی یہ صفات ہوں گی، یہ برکات ہوں گی، یہ ان کی طریقے ہوں گے، ان کی یہ شان ہے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، تورات زبور کے اندر بھی یہ باتیں اللہ نے نازل فرمائی، لیکن اس کے باوجود تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ یعنی یہ جو تھے نا وہ منافقین، یہ جوش کے اندر آ کے یہ باتیں بتا دیتے تھے کہ تورات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اس سے مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے، یہ کتاب جو ہے وہ سچی کتاب ہے، لیکن وہ منہ سے تو اگل دیتے تھے لیکن ان کا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے تھے وہ ان کو اس بات کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، یعنی جب خلوت کے اندر ان کے پاس جاتے تھے پھر وہ ان کو کیا کرتے تھے، ملامت کرتے تھے، یہ باتیں ان کے سامنے نہ کیا کرو کہ ہمارے پاس بھی یہ دلیلیں موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے ہیں۔ افلا تعقلون، اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ جتنی بھی چھپا لیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، یہ باتیں خود چھپاتے بھی رہیں، یہ بات بتائیں یا نہ بتائیں، اولا یعلمون، کہ ان کے علم نہیں ہے ان کہ ان اللہ، یا اللہ وہ ہے جو جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون، جو تم اعلانیہ کرتے ہو یا چھپا کے رکھتے ہو باتیں، یہ ساری باتوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس تو موجود ہے، تم نہ بھی بتاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے پاس علم موجود ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ، ان میں سے بعض امی لوگ جو ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، جن کو پتہ ہی نہیں کتاب کا، لا یعلمون الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کتاب ہے کیا، جی تورات زبور انجیل یا قرآن مجید، الا امانیہ، ان کی تو صرف آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، وہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَحْزُنُونَ، بس اپنے گمان کے مطابق بات کرتے ہیں، یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، الفما، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو چھپاتے ہیں یا کتاب کو لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے رہتے ہیں، یعنی وہ ادھر سے مسائل وہ سن کے آتے تھے، کلام اللہ سن کے آتے، پھر اس کو بدلتے تھے، یعنی بدل کے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، کوئی اور لکھ دیتے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خود بنا کے مسائل، خود قرآن کی آیتیں بنا کے اپنی طرف سے الٹ ملٹ بنا کے کہتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی لے لو، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کو بیچتے تھے تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑے قیمت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے اس کو روزگار بنایا ہوا تھا کہ مسائل بدل کے، اللہ کے احکامات کو بدل کے کیا کرتے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، کہتے تھے یہ بھی اللہ کی طرف سے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، ان ہاتھوں کے لیے جو وہ یہ کیا ہے، اللہ کے کلام کو بدل کے لکھتے تھے، غلط لکھتے تھے، غلط مسائل بناتے لوگوں کو بتاتے تھے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور ہلاکت ہے وویل لہم مما یکسبون، ان کی اس کمائی پہ جو وہ اس کم کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال کے، لوگوں کو غلط طریقہ بتا کے، غلط راستے پہ ڈال کے جو وہ کما رہے ہیں، پیسہ بٹور رہے ہیں ان سے، وویل لہم مما یکسبون، ان کی اس کمائی پہ بھی کیا ہے، ان کے پیسے پہ بھی کیا اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ ان کا پیسہ بھی کیا ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جائے گا، کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔